السلام علیکم۔ مہدی پارٹ 4۔ میں نے بھی جب یہ منصوبہ سنا تھا تو مجھے بھی یہ بڑا احمقانہ سا لگا تھا، لیکن جب میں نے اس کا مکمل جائزہ لیا تو مجھے یہ قابل عمل لگا۔ ابھی تو چونکہ ہم اس منصوبے کی ابتدائی باتوں پر غور کر رہے ہیں، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کتنا قابل عمل منصوبہ ہے۔ اور جہاں تک بات رہی پریچٹ کی، اس کی فائل آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ خود اس کے متعلق جان سکتے ہیں۔ لیکن ہاک، تم خود ہی سوچو کہ ایک برا جو شہر سے دور جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اس منصوبے کو تو کوئی احمق ہی بنا سکتا ہے۔ کہیں وہ بڈھا سٹھیا تو نہیں کیا، یا اس نے شراب تو زیادہ نہیں پی رکھی تھی؟ ہاک کے باس نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پریچٹ کے متعلق آپ اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس سے مل نہ لیں، کیونکہ آپ اس سے مل کر اس کے خیالات کو اور خود اسے جان سکتے ہیں، اور میں نے اسے ہر لحاظ سے صحت مند پایا ہے۔ ہاک نے کامیابی سے پریچٹ کا دفاع کیا۔ اچھا، اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے اور اس کو اس منصوبے کا کیا فائدہ ہے؟ باس نے پھر سوال داغا۔ جہاں تک اس کی وفاداریوں کا تعلق ہے، اس کی وفاداری صرف اس کے اپنے ساتھ ہے، اور جہاں تک اس منصوبے سے اس کا فائدہ اٹھانے کا تعلق ہے تو شاید وہ نام کمانا چاہتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ اپنا نام کما کر اسے کیش کروانا چاہتا ہے؟ شاید۔ اچھا، اگر اس کی وفاداری صرف اپنے ساتھ ہے تو پھر اس نے یہ منصوبہ صرف ہمیں ہی کیوں بتایا؟ کسی اور کو یہ منصوبہ کیوں نہیں بتایا؟ تم نے خود ہی بتایا کہ پچھلے دنوں کے جے بی کی ہیڈ نے اس سے ملاقات کی ہے۔ بالکل صحیح، میں نے بھی اس سے یہی سوال کیا تھا۔ کے جی بی والے شاید اس منصوبے کو پسند نہ کریں، کیونکہ اس منصوبے کے اہم ترین حصے کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور وہاں ان کا اثر و رسوخ زیادہ نہیں۔ کے جی بی کی نسبت ہم وہاں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ رہی بات برطانیہ کی، تو ان فکروں کے پاس بلکہ ان فقیروں کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس منصوبے پر کام کر سکے۔ لیکن تم نے یہ بھی تو بتایا کہ ہم اس منصوبے کو برطانیہ کے ذریعے چلانا ہے، اور ناکامی کی صورت میں وہ رسوا ہوں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے؟ اور یہ منصوبہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ اور کہیں اس کھیل کے آخری حصے میں وہ سارا فائدہ خود ہی تو نہیں اٹھا لے جائیں گے؟ باس نے پے در پہ ہاک پر کئی سوال جڑ دیے۔ ہاک اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کا باس اس منصوبے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ تبھی وہ منصوبے کی تجویزی جزیات پر سوال کر رہا ہے۔ جہاں تک رہی بات برطانیہ کی، وہ یقیناً اس منصوبے میں دلچسپی لیں گے، کیونکہ وہ بھی مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں میں ان کی خفیہ ایجنسی نے خاصی ترقی کی ہے، اور جب سے گیمل اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر بنا ہے، MI6 ایک کامیاب ایجنسی بن کر ابھری ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ کسی نہ کسی حد تک اس کا تعلق عربوں سے ہے، اور وہ عربی زبان بھی اچھی بولتا ہے۔ رہی بات پریچٹ کی، اس کی وفاداری برطانیہ کے ساتھ کبھی نہیں رہی۔ اس کی وفاداری صرف اس کام سے ہوتی تھی جو اسے سونپا جاتا تھا، بس۔ باس نے اس کی بات کاٹی۔ اب ہم اس منصوبے کے حوالے سے خدشات پر بحث کرتے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ منصوبے کی کامیابی کی صورت میں ہمیں بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ہمیں اس کی ناکامی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ناکامی کی صورت میں کیا ہوگا؟ سعودی عرب تو ویسے ہی نہیں چاہتا کہ ہم خلیج میں اپنی فوج اتاریں، اور اگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور سعودی حکومت کو شبہ بھی ہو گیا کہ اس منصوبے کے پیچھے ہم ہیں، تو معلوم ہے ہمیں کتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ہمارے ملک کی پوری معیشت جام ہو جائے گی، بلکہ تباہ ہو جائے گی۔ اگرچہ اس میں رسک ہے، لیکن کامیابی ہمیں ناقابل یقین حد تک فوائد پہنچائے گی۔ ہاک نے اب کوئی لقمہ نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اپنے باس کی گفتگو سنتا رہا۔ اب رہا سوال اس منصوبے کو صدر کے آگے پیش کرنے کا اور اس کی منظوری حاصل کرنے کا، تو میرا خیال ہے مجھے کلائنٹ سے بات کرنی چاہیے۔ ویسے تو میں خود بھی صدر سے براہ راست بات کر سکتا ہوں، لیکن کلائنٹ صدر کے زیادہ قریب ہے، اور ویسے بھی وہ قومی سلامتی کے امور کے لیے صدر کا مشیر ہے۔ ٹھیک ہے، میں کلائنٹ سے بات کرتا ہوں، لیکن کانگریس کے ساتھ ہم کیسے نپٹیں گے؟ ہاک نے خدشہ ظاہر کیا۔
کانگریس کو اس پورے معاملے سے باہر رکھنا اشد ضروری ہے۔ وہ خواہ ہی معاملے کو طول دیتے ہیں۔ میری رائے مانو تو تم برطانیہ کی خفیہ ایجنسی سے بات کرو۔ میں کلائنٹ سے بات کرتا ہوں۔ اس منصوبے کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں بڑی احتیاط سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، باس نے ہاک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاک اٹھ کھڑا ہوا۔ نکلنے سے پہلے اس نے باس سے پوچھا، لیکن میرے دورہ مشرق وسطیٰ کا کیا ہوگا؟ مجھے 15 دن بعد وہاں پہنچنا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کل کلائنٹ سے مل لینے دو اور اس کا رد عمل دیکھ لینے دو، پھر اس پر بھی بات کریں گے۔ باس نے بات کو مختصر کیا۔ ہاک نے باس کی بات سنی اور مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ منظر بدل گیا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ ہوا کے چلنے کی رفتار اس وقت 50 ناٹ تھی، جس کی وجہ سے زیوپر بڑا پریشان تھا۔ زیوپر اپنی پریشانی کو چھپانے کے لیے کلب میں دستیاب موسیقی سے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ شراب سوبرینو تھی، جس کا وہ جب بھی گھونٹ لیتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ شراب نہیں پی رہا بلکہ نگل رہا ہو۔ زیوپر ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے۔ اس نے زندگی میں یوں تو کئی شوق پال رکھے تھے، جن میں گھڑ دوڑ سے لے کر گرل فرینڈ تک سب شامل تھے، لیکن بوٹنگ یعنی بادبانی کی کشتیوں کی دوڑ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس دن وہ میورکا نامی جزیرے پر اسی لیے موجود تھا کہ کل یہاں بادبانی کشتیوں کی دوڑ ہونے والی تھی، جس میں جیتنے والے کو پیاٹا نامی ٹرافی بھی ملنی تھی۔ اس کی بادبانی کشتی ہوٹل سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اگرچہ اس تیز ہوا سے زیوپر کو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی کشتی بہت مضبوط تھی اور اس کے جیتنے کے 100% امکانات تھے، لیکن زیوپر کے لیے اس وقت مسئلہ اس کی کشتی نہ تھی، بلکہ اس کی ٹیم کے دیگر ارکان تھے۔ عموماً زیوپر کی ٹیم میں 12 کھلاڑی شامل تھے، جس میں سے کم 6 لمبے تگڑے صحت مند تندرست آدمی ہوتے تھے، جنہیں صرف رسوں کو تبدیل کرنا ہوتا تھا یا کھینچنا پڑتا تھا۔ یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ خود زیوپر بھی اپنی بھاری وزن کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ ٹیم ممبران کی کمی کا شکار تھی، کیونکہ اس کی ٹیم کے 2 ممبر آپس میں لڑ پڑے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خاصا زخمی کیا تھا۔ اس کی ٹیم کا ایک اور رکن اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس ممبر کی بیوی حاملہ تھی اور اسے اس کے پاس باہر صورت پہنچنا تھا۔ اب اس کے پاس 9 ممبر بچے تھے۔ ان 9 ممبران میں سے 8 مرد تھے اور 1 لڑکی۔ زیوپر عموماً اپنی ٹیم میں 1 لڑکی رکھتا تھا۔ اس طرح ماحول خاصا خوشگوار اور پرامن رہتا تھا۔ یہ لڑکی ایک خوبصورت چہرے اور اداس آنکھوں کی ملکہ تھی اور مزاج کی بہت اچھی تھی، لیکن اب زیوپر اسے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن اسے ملامت کر رہا تھا کہ اسے لڑکی کی جگہ ایک مرد کو رکھنا چاہیے تھا۔ ٹیم ممبران کی کمی کے باعث زیوپر کو پیاٹا کے جیتنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے ویٹر کو ایک اور جام شراب لانے کو کہا اور خود کو کلب میں موجود دوسرے لوگوں کو دیکھنے لگا، لیکن اس کی مرد یا مراد بڑھ نہ آئی، کیونکہ کلب میں موجود اکثر ممبران کا تعلق کسی نہ کسی دوسری ٹیم سے تھا، یہ وہ اس کے کسی کام کے نہیں تھے۔ جیسے ویٹر نے گلاس اس کے سامنے رکھا، اس کو کلب کے دروازے سے ایک خوبصورت مضبوط جسم والا آدمی اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ اس نے نہایت نفیس لباس پہن رکھا تھا۔ وہ زیوپر کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیا آپ زیوپر ہیں؟ مجھے نیچے ویٹر نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک ٹیم ممبر کی ضرورت ہے۔ میں یہاں تفریح کے لیے آیا تھا اور اکیلا بور ہو رہا تھا۔ کیا میں آپ کی ٹیم میں شامل ہو سکتا ہوں؟ آنے والے نے نہایت شستہ انگریزی میں اس سے پوچھا۔ زیوپر نے گہری نظروں سے اسے آنے والے کو دیکھا اور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی ٹیم کے باقی ممبران اسے مضحکہ خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، گویا اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ پھر زیوپر بولا، یاٹنگ کوئی آسان کام نہیں ہے اور ویسے بھی میں یہ ریس جیتنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس یاٹنگ کا کوئی تجربہ ہے؟ کوئی زیادہ نہیں، میں نے 2 بار رزڈنی سے ہوبارٹ تک کی ریس میں حصہ لیا تھا۔ ایک بار چین میں ہونے والی ریس میں حصہ لیا تھا اور 1-2 دوسرے۔ اجنبی نے
ملائمت سے جواب دیا۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ سوال لڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے شخص جمی نے پوچھا تھا، جو اسے ہونکو کی طرح گھور رہا تھا۔ 45 برس۔ 45 برس؟ جمی نے موٹی سی گالی دی۔ ہمیں آدمی رسے کھینچنے کے لیے چاہیے، نہ کہ گانا سننے کے لیے۔ اس نے پھر اجنبی شخص کا مذاق اڑایا۔ کیا تم اپنے آپ کو مجھ سے طاقتور سمجھتے ہو؟ اجنبی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جمی کھڑا ہو کر کہکا لگانے لگا۔ ہاں، جمی نے اپنا ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے کہا، گویا وہ اس سے پنجہ لڑانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اجنبی شخص نے زیوپر کی طرف دیکھا۔ زیوپر نے کوئی جواب نہ دیا، لگتا تھا وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اجنبی شخص آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ زیوپر کے ساتھی کے مقابل پر رکھ دیا۔ وہ پنجہ آزمائی کے لیے تیار تھا۔ کلب میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، ہر کوئی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھایا۔ حریفوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑا، انگلیوں سے انگلیاں ملائیں۔ کچھ لمحے تو دونوں ہاتھ ساکت رہے، پھر آہستہ آہستہ اجنبی نے اپنا دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ ٹھا کی آواز پیدا ہوئی اور جمی کا ہاتھ میز کے ساتھ جا لگا۔ ہر کوئی حیران ہو کر اجنبی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے مضبوط حریف کو بآسانی پچھاڑ دیا تھا۔ زیوپر اس صورتحال سے محظوظ ہوا۔ اس نے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ جمی کھسیانہ سا کھڑا تھا۔ جمی نے اب زیوپر کو بتایا کہ یہ اجنبی ان کی ٹیم کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کتے کے بچے نے میرا ہاتھ ہی توڑ دیا ہے۔ زیوپر نے اجنبی شخص کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام کیمل ہے، پیٹر کیمل یا پیٹر کیمل۔ ریس شروع ہو چکی تھی۔ آج موسم بڑا خوشگوار تھا، ہوا کی رفتار بالکل مناسب تھی۔ زیوپر کی کشتی بڑی تیزی سے سمندر کی چھاتی پر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ٹیم ممبر کشتی کی اگلی طرف کھڑے تھے، جبکہ باقی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اداس آنکھوں والی لڑکی کی نظریں مسلسل گیمل کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس نے ایسا وجیح مرد کم ہی دیکھا تھا۔ گیمل خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑے زیوپر نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کو اس کی مسکراہٹ بہت پسند آئی، کیونکہ جب وہ آیا تھا پہلی بار کسی نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ زیوپر لڑکی سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ گیمل نے محسوس کیا کہ لڑکی اس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے۔ اس نے زیوپر سے اس کی قومیت کے بارے میں پوچھا۔ زیوپر کا تعلق ہالینڈ سے تھا۔ زیوپر غیر معمولی طور پر خوش تھا۔ پھر اس نے گیمل کو اپنے دوسرے شوق سے بھی آگاہ کیا۔ یاٹنگ کے علاوہ اچھی شراب اور خوبصورت عورتیں اس کی کمزوری تھیں۔ اس نے گیمل سے اس کی قومیت اور مشاغل کے بارے میں پوچھا۔ گیمل نے بتایا کہ اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور وہ وہاں کسی سرکاری دفتر میں ریسرچ آفیسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اپنے کام کی بوڑھیت کا ازالہ کرنے کے لیے وہ یاٹنگ میں حصہ لیتا ہے۔ لڑکی نے اسے مزید کریدنا چاہا۔ کیا تم اپنے ملک سے بھی، اپنے شوق سے بھی لطف اندوز ہوتے ہو؟ گیمل نے سوال کی معنویت پر غور کیا اور بتایا، انگلستان میں موسم بے حد سرد ہوتا ہے، وہاں یہاں تو کشتی رانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشتی رانی کے علاوہ تمہارے کیا مشاغل ہیں؟ اب سوال کرنے کی باری زیوپر کی تھی۔ مجھے بیلی ڈانس بہت پسند ہے۔ کیا مطلب؟ تم بیلی ڈانس کرتی ہو؟ لڑکی نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، مجھے بیلی ڈانس دیکھنا بہت پسند ہے، یا بیلی ڈانس دیکھنا بہت پسند ہے۔ کیمل نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ لڑکی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کیمل سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اسپین کا بیلی ڈانس دیکھا ہے؟ نہیں، کیمل نے بے چارگی سے سر ہلایا، لیکن میں جلد ہی دیکھوں گا، کیونکہ اس بدھ کو اسپین کا مشہور ڈانسر اینتونیو نزدیکی آڈیٹوریم میں آ رہا ہے، اور میں نے تو اس کی بکنگ بھی کروا لی ہے۔ کیا تم بھی جا رہی ہو؟ اس نے لڑکی سے سوال کیا۔ شاید نہیں، ابھی میں نے سوچا نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ساتھ لے جائے تو اور بات ہے، لڑکی نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ کیمل نے زیوپر کی طرف دیکھا، جو بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ کشتی اگلے 2 منٹ تک ہم سے پیچھے رہی تو مجھے یقین ہے میں یہ ریس جیت لوں گا۔ پھر میں سارا دن شراب پیوں گا، اور اگر تم کہو تو تمہیں بیلی بھی دیکھنے لے جاؤں گا یا دکھانے لے جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے پلے سے ٹکٹ خریدنا پڑے۔ اس نے لڑکی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ کیمل کا کردار کیا ہے اور زیوپر اس میں کیا کردار رکھتا ہے؟
یہ کہانی ابھی باقی ہے اور ان کی حقیقت جاننا بھی ضروری۔ تفصیل جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔